السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ صاد کے آخری رکوع کی آخری آیات مبارکہ ہے جنہیں میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ذی الحجہ سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ مسلسل اللہ کی توفیق سے سورۃ صاد کا ترجمہ، اس کی تفہیم اور اس کی تعبیر، اس کو سمجھنے سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ درمیان میں ذی الحجہ اور محرم الحرام سے حوالے سے اور پھر ربیع الاول کے حوالے سے آپ گفتگو سنتے رہے ہیں، اور آج سے اللہ رب العزت کی توفیق سے پھر اسی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا پہلے اختتام ہوا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا کہ وہ جس وقت میں اس میں روح ڈال دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدے سے انکار کر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک دعا کی اور ایک مطالبہ کیا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت معلوم تک اسے مہلت عطا فرما دی، اور جب اسے مہلت مل گئی تو اس کے اندر کا شیطان اور بے لگام ہو گیا۔ اب اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو مارا ہی گیا ہوں، میں تو ملعون قرار پایا ہوں۔
لیکن جس کی وجہ سے یہ سزا مجھے ملی ہے اس کو اور اس کی پوری ذریت کو میں ہمیشہ ہمیشہ گمراہ کرتا رہا. اور یہ بات بھی اس نے بڑی ہی دکھائی کے ساتھ ان لفظوں سے رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے کہی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں الا عبادک منہم المخلصین، البتہ جو تیرے مخلص خالص کیے ہوئے بندے ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چلے. میرے وساوس اور مختلف میرے جال وہ ان کے لیے پھنسانے کا اور انہیں ورگلانے کا سبب نہیں بن سکے. یہ بات اس نے بڑی جرأت سے کہی. یہاں تلک بات آپ پہلے تفصیلاً سن چکے. اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے اسے کیا جواب ارشاد فرمایا اس کا تذکرہ اس آیت میں. فرمایا قال فالحق والحق اقول، تم نے تو جو بات کہنی تھی کہہ لی، اب میرا فیصلہ بھی سن. اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام نے پورے جلال اور کامل بے نیازی سے اسے دھتکار دی. قرآن مجید میں تو یہ جواب ہے، حدیث پاک میں تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. مسند امام احمد میں اور مسند ابی اعلی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم اور تیرے جاہ و جلال کی قسم، لا ابرح اغوی بنی آدم ما دامت الارواح منہ، جب تک ان کے اجساد میں سانس باقی ہے اس وقت تک میں انہیں گمراہ کروں، پیچھا نہیں چھوڑوں گا. مرنے کے بعد تو یہ اپنا انجام پائے گا ہی. جب تک سانس آتا جاتا ہے اس کے اندر اس وقت گویا موت تک میں انہیں ورگلانے کی اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے تو پھر جواب سن، فبعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ابرح اغفر لهم مستغفرون، کہ مجھے میری عزت، میرے جاہ و جلال اور میرے بلند مرتبے کی مجھے قسم کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں. تم گمراہ کرنے کے لیے ہر ہیلا اختیار کر لو، یہ گمراہی اختیار کر بھی لیں، تیرے ہتھے چڑھ بھی جائیں، لیکن یوں ہی تنہائیوں میں بیٹھ کے دو آنسو بہا کے کہہ دیں گے کہ اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں. اور قرآن مجید میں کیا ہے کہ فالحق والحق اقول، تم نے یہ تو بات کہہ دی، اب میری بات بھی سن لو، اور جو کہتا ہوں یہ حق ہے اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں، میری کبھی کوئی بات غلط نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ایک جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے لحاظ سے سب سے سچی بات وہ اللہ رب العزت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کا کلام. اس لیے فرمایا فالحق والحق اقول، حق یہ ہے
اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں. یہ سن لو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اگر تو نے یہ تمرد اور سرکشی کی راہ اختیار کر ہی لی ہے تو میری طرف سے وارننگ تمہیں یہ ہے کہ پھر تم کو اور تیرے تمام تابع دار جو بغیر توبہ کے مریں گے ان سب کو میں تیرے ساتھ جہنم رسید کر دوں. سب جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے. جس آگ کو تو دیکھ چکا ہے، یہ شیطان دیکھ چکا تھا، اس جہنم میں جاؤ گے تم سب. اللہ اکبر کبیرہ. مگر اس کا تمرد اور اس کی شیطنت پھر بھی اس میں تھماؤ اور رکاوٹ نہ آئے. وہ اپنے عزم پر اور اپنے ارادے پر قائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا مختلف اسالیب میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا. یہاں تو یہ ہے کہ تجھے اور تیرے تابع داروں کو، تم بھی اور تمہارے تابع دار سب کے سب جہنم رسید ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی تیرے ہی زمرے میں شمار ہوتے ہیں. وہ انسان نما شیطان ہی بن جاتے ہیں. جس کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، من تابعنی فإنہ منی. میرا وہ ہے جو میرا تابع دار. نبی کا وہ ہے جو نبی کا تابع دار. اب شیطان کا وہ ہے جو شیطان کا تابع دار. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں ان دونوں کو ایک ہی صف میں رکھا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورت آخری، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ خناس جو جنوں اور انسانوں میں سے اور وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ ان سے ہم تک تیری پناہ چاہتے. تو یہاں شیطان کے ساتھ شیطان نما انسان ان کی برابر اس کے پہلو میں ذکر کیا اللہ رب العزت. ایک اور مقام پر اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. کہ ہم نے انبیاء کا مخالف اور دشمن جن بھی بنائے ہیں اور انسان بھی بنائے ہیں. انسانوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی اور شیطانوں نے، جنوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی. لیکن دونوں کی مخالفت کا انجام وہ ان کے حق میں برا نکلا ہے، کبھی بھی ان کے حق میں نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کی مختلف نوعیتیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کافر اور مشرک بنائے تاکہ میرے ساتھ پکا جہنمی بنے. پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے. اگر انسان اس سے بچ جائے اللہ کی توفیق کے ساتھ تو پھر دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بدعتوں میں الجھا کے رکھے. یعنی توحید کے مقابلے میں کفر و شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعات. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ. یہ شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہے بدعت. گناہ کرواتا ہے شیطان لیکن انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے اس سے معافی کی جلد کوشش کرتا ہے. لیکن جس کام کو وہ نیک سمجھ کے کر رہا ہے اس کو تو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا.
وہ تو ہمیشہ اس کو کرے گا اور کرتا ہی رہے گا. اس لیے توحید کے بعد یعنی کفر اور شرک کی راہ پر ڈالنے کے بعد اگر اس سے بچ گیا ہے تو پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدعات میں مبتلا کر دیا. بدعات کے بعد پھر کبیرہ گناہوں، کبیرہ گناہوں کے بعد اس سے بھی بچا پھر صغیرہ گناہوں، اور ان گناہوں پر پھر اصرار ہمیشہ کے لیے. ہمیں سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ان بیماریوں میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں، کبیرے گناہ کے ہم مرتکب تو نہیں ہیں. صغیرہ گناہ ہے تو ہم اس پر مداومت و اختیار تو نہیں کرتے. اگر صغیرہ گناہ کرتے بھی ہیں تو کیا اس میں جرت تو نہیں دکھاتے یا ندامت اختیار کرتے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے. پھر اس کے بعد وہ غلو میں، افراط و تفریط میں مبتلا کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو افراط میں مبتلا ہے، کچھ وہ ہیں جو تفریط میں مبتلا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف یہودی وہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، اور وہی یہودی ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ بانے ہوئے. اور قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو اور اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا تھا، رب بنا لیا. یعنی ایک طرف انبیاء کے ساتھ یہ حرکت اور دوسری طرف انبیاء اور صلحاء ان کو ربوبیت کے درجے پر، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سلی دلوانے کی پوری کوشش کی، ان پر طرح طرح کے الزام اور اتہام لگائے. ان کی پاک دامن والدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدکاری کا الزام لگایا. لیکن دوسری طرف ماننے والے ان کو اس میں الجھایا شیطان نے کہ یہ بغیر باپ کے ہے، لہذا یہ خدا کا ہی بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی یہ تب افراط و تفریط، اس قسم کا تقابل یہ شیطان پیدا کرتا ہے. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اب تک اسی کا طریقہ جو ہے وہ جاری ہے. کچھ وہ ہیں اللہ اکبر جو اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں جس طرح کے ناصبی، اور کچھ وہ ہیں جو عداوت رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو انبیاء کے خصائص دے رکھے. یہ صرف میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، تفصیلات میں جاؤں تو بڑی لمبی بات. یعنی انہی اہل بیت کو وہ خصوصیتیں دے دی ہیں جو ایک نبی کی خصوصیت ہوتی ہے. نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی پر نہیں آتی، نبی کی اطاعت ہوتی ہے، اور نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. ان کے نزدیک مد مقابل میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اہل بیت ہی کے افراد کو جو امام بنائے ہوئے ہیں ان کی اطاعت بھی اسی طرح لازم جس طرح نبی علیہ السلام کی، ان کو معصوم اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کو معصوم، اور ان کی نافرمانی اسی طرح جرم جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی یہ افراط و تفریط انسانوں کے مابین، قوموں کے مابین، مذاہب کے مابین، یہ افراط و تفریط. انا للہ و انا الیہ. ایک طرف وہ ہے، کتنے صدمے کی بات ہے، ایک طرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف مختار سقفی کو اور اس کے ساتھ ابو لولو اس کو سلام کیا جاتا ہے. ابو لولو کا مزار بنایا ہوا ہے بابا شجاع کے نام پر، اور اس کا باقاعدہ میلہ لگتا ہے وہاں بھی. اور بالکل اسی طرح امیر مختار اس کا بھی کے شکرانے پر جناب
ہمارے پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی جشن منایا جاتا ہے. ابھی پچھلے سے پچھلے جمعے کو ایڈیشن میں اس کا اشتہار موجود تھا. یعنی ایک طرف صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور دوسرا وہ جو انتہائی غلط لوگ تھے ان کا جشن منایا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا سیقول فی ثقیف مبیر و کذاب. ان قریب ثقیف میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوں گے, ایک کذاب ہوگا اور دوسرا ظالم ہوگا. ظالم سے مراد حجاج بن یوسف سختی ہے اور کذاب سے مراد یہی مختار ہے, مختار سختی. یہ مختار سختی وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے اوپر بھی جبرائیل آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہی لے کے آتے ہیں. نبوت کا گویا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا, لیکن صحابہ کرام کو گالیاں بھی جا رہی ہیں. یہ ہمارا محبوب بنا ہوا, یہ ہے افراط و تفریط. بعض کے ساتھ محبتیں اور بعض کے ساتھ محبتوں میں بھی غلو اور بعض کے ساتھ ایسی عداوتیں جن کی عداوت کا کوئی تخ اور کوئی اس کا کوئی کہنا چاہیے کہ جواز بات نہیں بنتا. تو اس قسم کے افراط و تفریط میں شیطان انسانوں کو مبتلا کرتا ہے, غلو میں مبتلا کرتا ہے, اور یہ آج بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو ان تمام قسم کی گمراہیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ کرتا ہے. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس, اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کتاب میں مستقل ایک جلد اسی موضوع پر لکھی ہے. حافظ ابن قیم نے بھی اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان مختلف ہتھکڑوں سے, مختلف ذرائع سے, مختلف ہیلوں اور بہانوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اب دیکھیے ایک وہ ہے, اب اس امت میں کچھ بد نصیب وہ ہیں, وہ کہتے ہیں شفاعت ہے ہی نہیں, سفارش نہیں ہے, نہ نبی علیہ السلام کی نہ کسی اور کی, کوئی شفاعت نہیں. وہ بھی اور وہ بھی بد نصیب ہیں, وہ کہتے ہیں بس شفاعت سے بات مل جائے, سیدھا ہو جائے, وہ اللہ کو بنوا لیں گے, جیسے اللہ کہیں وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کریں گے. یہ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح کے حکام کے پاس یا یہاں کے وزراء اور بادشاہوں کے پاس ان کے مقربین بلا حجاب چلے جاتے ہیں. اسی طرح شاید اللہ رب العزت کو بھی سمجھ رکھا ہے, معاذ اللہ ثم استغفر. حالانکہ وہاں تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا, بولے گا تب جب اللہ ذو الجلال اس کو بولنے کی اجازت دے. اللہ اکبر کرے. لیکن اس قسم کے افراط و تفریط میں اس شیطان نے مبتلا کیا. ایک طرف بالکل ہی انکار اور دوسری طرف بالکل ہی اعتبار, حتیٰ کہ یہاں تک کہنے والے کہہ دیتے ہمیں تو ششمائی چاہیے سالانہ دے, ہم جانے اور تمہارا رب جانے, ہم جانے اور تمہارا رب جانے, ہم آپ کو چڑھانے کے ذمہ دار ہیں. اور اسی پر جناب سب کچھ دکانداری چلی جا رہی. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, اس کا زندہ ثبوت ہمارے ملک میں موجود. اللہ تعالیٰ ان تمام گمراہیوں سے امت بچائے, صراط مستقیم پر قائم رکھے, اور شیطان کے ان تمام ہتھکنڈوں سے اللہ ذو الجلال محفوظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا دینے کے بعد پھر یہاں ایک سوال کہ شیطان کو مہلت کیوں دی؟ نہ دیتے اللہ تعالیٰ مہلت, اور انسان کو گمراہی کا سبب نہ بنتا وہ اللہ نہ دیتے. یہ مہلت دی تو دی کیوں اللہ ذو الجلال والاکرام؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے. اللہ ذو الجلال اگر چاہتے, اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت پر قائم رکھ. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ. اگر اللہ چاہتے تو بالجبر حکمن سب کو ہدایت عطا فرما دے, کوئی ہدایت سے محروم نہ ہوتا,
لیکن یہ تو دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش۔ ایک طرف شیطان، اس کو مہلت دے دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھی بھیجا، کتابیں بھی نازل کی اور ان کے ذریعے راہ حق کو واضح فرما دیا۔ اب انسان کے ذمے ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، اب تم صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہو یا سبیل شیطان کو اختیار کرتے ہو۔ یہ ہے امتحان ہمارا، یہ ہے ہمارے لیے آزمائش۔ اسی آزمائش کے لیے یہ سارا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کا جگہ بجگہ، اور بالخصوص پہلے پارے میں جب ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہ قصہ بیان کیا تیسرے رکوع میں، اس کی بھی حکمت یہ تاکہ قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا یہ سمجھ لے کہ میرا بنیادی طور پر دشمن ہو۔ یہ پہلے سبق میں جان لے کہ ہدایت توحید میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور ہدایت میرے نبی کی تابعداری اور فرما برداری میں، توحید اور میرے نبی کی تابعداری میں جنت ہے، اور توحید کو چھوڑ کے اور میرے نبی کی کا راہ چھوڑ کے جہنم ہے۔ اب تمہارے لیے راستہ ہے، کھلا ہے، تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو؟ لیکن یاد رکھو، ایک تمہارا دشمن ہے جو تمہارے بابا کا بھی دشمن ہے، تمہارے ابا کا دشمن ہے۔ سمجھدار کہتے ہیں کہ جو جڑیں کاٹنے والا ہو وہ کبھی بھی ٹہنیوں کا خیر خواہ نہیں ہوا کرنا ہے، اسی طرح یہ نہیں، جو جڑیں کاٹنے والا ہو وہ درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ وفاداری کیسے کرے گا؟ وہ تو جڑیں کاٹتا ہے۔ اس شیطان نے تو ہماری جڑ کو پکڑا ہے۔ آدم علیہ السلام نے حرص ڈال دیا اور ان کو جنت سے محروم کر دیا۔ فرمایا خبردار رہنا، اسی طرح تم بھی شیطان کے ہتھے چل کے جنت سے محروم نہ رہ جانا۔ یہ تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اور دشمن کے سامنے آنکھیں نیچی نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے۔ مردانہ طریقہ تو یہی ہے نا کہ دشمن کے سامنے سر نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہاں کہ جائے کہ دشمن کو ہی سر دے دے۔ سبق تو یہ تھا کہ انسان دشمن کے سامنے سر جھکا کے نہ چلے، بلکہ دشمن کو پہچانے کہ میرا دشمن کون۔ لیکن افسوس کہ انسان کو یہ باور کرانے کے باوجود، یہ مثالیں دینے کے باوجود، انسان نے اپنے دشمن کو نہیں سمجھا، اپنے حقیقی پہلے اولین دشمن کو نہیں سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے کسی شیطان کی دشمنی کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کھلا دشمن، بالکل کھلم کھلا اس نے اعلان کیا تمہارے خلاف اپنی دشمنی، اور پھر یہ ایسا دشمن ہے کہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اس سے بچاؤ کی صورت انسان اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ مردود ایسا دشمن ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، یہ اندر ہی اندر وسوسے ڈال ڈال کے، تصور دے دے کے، شبہات پیدا کر کر کے انسان کو راہ راست سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس شیطان سے بچنا چاہیے کہ یہ جو راہ بتلا رہا ہے، یہ راہ اللہ کے رسول کی راہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں کی راہ ہے۔ اگر یہ راہ نہیں ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے القاء نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری بات واضح کر دینے کے بعد پھر اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کہہ دیجیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر، اس تبلیغ پر اور اس پیغام کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے کہ میرا روزینہ مقرر کر دو، ماہانہ دے دو، چندہ دے دو، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقام پر دہرایا،
حتیٰ کہ ایک مقام پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بس کر، جو تم انہوں دیتا ہے وہی لیتا۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ جھگڑے میں، اختلاف کے موقع پر، یہی بالکل اسلوب سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قل، تیرے نبی کہہ دیجیے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، اگر کوئی اجر ہے اور تم نے دیا ہے وہ مجھ سے لے لو، جو دیا ہے وہ مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے تو دیا ہی کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں نہ میں نے مطالبہ کیا ہے نہ تم نے دیا ہے، اس کے باوجود کہتا ہوں کہ پھر بھی اگر کسی نے مجھے کچھ دیا ہے تو لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے، میرا اجر، میرا نتیجہ اور میرا یعنی ثواب وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ جو جھوٹے مدعی ہوتے ہیں، جھوٹے مدعی، ان کی تعریف پڑھ کے دیکھیں، وہ ہمیشہ پیسے کے اور زر کے پجاری رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کریں، وہ زر کے پجاری ہوتے ہیں، مال جمع کرنے، اپنے ہواری جمع کرنے، یہ ہرس انہیں لگی رہتی ہے۔ مسیلمہ کذاب، اس نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنی قیادت دے دیتے تو میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں، میں آپ کا ہم نوا ہوں، آپ کے دائرے میں آ جاتا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کہتا ہے ان جعل لی محمد الامر بن بعدہ اتبعتہ، میں مانتا ہوں انہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فقال له لو سألتنی ھذا العود، ایک لکڑی تھی نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں، فرمایا تو میرے بعد خلافت امارت طلب کرتا ہے مجھ سے؟ یہ کام میرے مالک ہے، جس کو چاہے امارت دے، جس کو چاہے خلافت دے، مجھ سے مطالبہ ہے، اور میں تو تمہیں یہ ایک لکڑی، یہ خشک، یہ بھی نہیں دوتا۔ اس کا مطالبہ کس کا تھا؟ پیسے کا تھا، خلافت کا تھا، کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کل میرا اقتدار ہو۔ ہمارے ملک کا، پاکستان کا اور ہندوستان کا مدعی قادیانی، اس کا بھی یہ حال ہے۔ جتنا سیم و زر اس نے جمع کیا، اس کی تاریخ سے حیرت ہوتی ہے کہ پیٹ بچتا ہی نہیں۔ اور ایسے فراڈ سے اشتہار دیا کہ جناب میں 50 جلدیں اسلام کی حمایت میں لکھنا چاہتا ہوں، براہین احمدیہ، 50 جلد، چندہ لاؤ، چندہ لیا، لیکن وہ 50 کی بجائے 5 لکھی، 50 کی بجائے کتنی کتابیں لکھی؟ 5 جلدیں چھپی۔ لوگوں نے کہا جناب آپ نے 50 کے پیسے لیے تھے، کہنے لگا صفرے کا ہی فرق ہے، 5 کے ساتھ صفرے کی بات ہے نا، اور کیا فرق ہے؟ انا للہ و انا الیہ، وہ 50 کے پیسے ہر کبھی بہشتی مقبرے کے لیے پیسے، اور جب تعاون پھیلا تو گھر کی وسعت کے لیے پیسے، لاؤ پیسے ہیں، یہ وہانا جناب چندہ آ رہا ہے، پرچہ چھپ رہا ہے، اس کے لیے پیسے، یہ اپنے ماننے والوں سے پیسے ہی مانگ رہا ہے مختلف اسلوبوں سے، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبھی اس کی اہلیہ کے پاس 23 چھٹاک 5 تولے سونا تھا اس دور میں، 23 چھٹاک اور 5 تولے زیور۔ باہر سے منی آرڈر آیا، 1 2 3 تھے، اہلیہ صاحبہ نے جناب وہ منی آرڈر، وہ جو تھا نا ڈاکیا، اس سے وصول کر لیا۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ حضرت صاحب دستخط کر کے دیں گے اور پیسے دے دوں گا۔ اب اہلیہ کا موڈ بگڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ تم پیسے لیتے ہو، آج پیسے میں لوں گی۔ حضرت صاحب کہنے لگے اتنی دیر سے وہ کھڑا ہے،
کہ تو ہمیں کیوں شرمندہ کر رہی ہو اللہ کی بندی؟ وہ کہنے لگی پیسے میں نے لینے، کرو دستخط، میں پیسے لوں۔ حضرت صاحب نے کہا اچھا جیسے تو راضی اسی طرح میں بھی راضی۔ دستخط کر لیے اور جناب اہلیہ صاحبہ نے پیسے لے لیے۔ یہ ہے کیفیت۔ ادھر حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہیں مال چاہیے، مال و متاع چاہیے، میرے پاس مال و متاع نہیں ہے، اور جو کچھ ہے میں تمہیں دے کے فارغ کرتا ہوں اور میرا گھر چھوڑ دو۔ مال کا مطالبہ تو لے لو، مال جتنا ہے وہ لے لو، ہے میرے گھر میں کیا؟ گھر میں کیا ہے؟ خیبر فتح ہونے کے بعد بھی کیفیت یہ تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، کوئی چیز پکتی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ایک موقع پر کثیر مال آیا اور ڈھیر لگ گیا مسجد نبی میں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو حقدار تھے ان کے گھر ان کو بلا کے دیا، اور جب اٹھے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اپنے رومال مبارک کو اس طرح جھاڑتے ہوئے اللہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ گواہ رہنا محمد اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ یہ کیفیت ادھر گھر، یہ ادھر کیفیت یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور یہ جھوٹے ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ رہتا ہی ہے۔ یہ مختلف اسلوب اسالیب سے اور مختلف طریقوں سے اپنے ماننے والوں سے پیسے نکلواتے ہیں، مختلف رنگ ڈھنگ۔ بلکہ ایک خطرناک بات یہ بھی، ان کے ہاں قادیان حج ہوتا ہے۔ قادیان میں مرزا محمود اس کا بیٹا کہتا ہے میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے، یہاں مکہ و مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی برکات نازل ہوتی ہے قادیان پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خود غلام احمد نے در سمین میں کہا ہے زمین قادیاں اب محترم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے۔ جس طرح ارض حرم بیت اللہ ہے، اب وہی کیفیت ہمارے قادیان کو حاصل ہے۔ بلکہ اس کے بعد بشیر الدین نے تو یہاں کہا، جب جلسہ ہوا تو جلسے میں کہتا ہے کہ ہمارا یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ حج ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے وہاں تو جانے کی ہمیں اجازت نہیں، اگر ہم چلے جائیں تو وہاں کی حکومت ہمارا سر قلم کر دے، اس لیے ہمارا حج اب یہاں ہے۔ یہ بشیر الدین کہتا ہے۔ میں تو اس خطرے میں ہوں کہ یہ جو آپ تک سن رہا ہے راستہ کرتارپور، یہ درون خانہ کہیں قادیانیوں کو نوازنے کی ایک سازش تو نہیں ہے؟ اوپر سو تو سکھوں کے ساتھ بات ہو اور درون خانہ قادیان کے لیے راستہ، ان کے حج کرنے کے لیے پاکستانی قادیانیوں کے لیے راستہ وہ ہموار کیا جا رہا ہو، کہیں یہ سازش تو نہیں ہے؟ کہ دشمن کی چالیں بہت نازک اور باریک ہوتی ہیں، ہمیں ہوشیار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو خیر یہ تو محض ایک اشارہ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کچھ بھی نہیں چاہتا۔ مکے والوں نے تو کہا تھا، اکٹھے ہو کے آئے تھے کہ جناب اگر چاہتے ہیں تو مکے کا مال و زر لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ مکے کی امارت چاہتے ہیں تو آپ کو امیر ماننے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کسی دوشیزہ سے شادی چاہتے ہیں ہم بہترین رشتہ تلاش کر کے تمہارے عقد میں لے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ روپے پیسے چاہیے، نہ امارت خلافت چاہیے، نہ شادی چاہیے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تمہارا اقرار چاہیے، کوئی مطالبہ نہیں میرا تم سے۔ انہوں نے تو پیش کیا تھا سب کچھ آپ کی خدمت میں، لیکن آپ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔
یہ ہے ایک سچے نبی کا موقع. لا اسألکم اجرا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس لیے میرا اجر اللہ، میں جانوں اور میرا اللہ جانے. ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ تو روزے میں وصال کرتے ہیں، رات کو روزہ افطار ہی نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں کہ تم وصال نہ کرو، مسلسل روزہ نہ رکھو، شام کی افطاری کرو، صبح سحری کرو، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. یہ میرا ظاہر کا کھانا ہی نہ سمجھو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. یہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق اور میری نسبت ہے. مجھے تمہارے پیسوں کی اور تمہارے مارو زر کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی حقیقت کا اظہار یہاں فرمایا ہے. اور ساتھ یہ بھی وما انا من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، سادہ زندگی ہے میری، بود و باز سادہ ہے. یہ اور اس کے بعد کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.